رامین کی کمرے کا دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ممانی کی چیخوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا، جس سے شادی والے گھر میں گونجتی شہنائیوں کی آواز بھی جیسے سہم کر خاموش ہو گئی۔ میں جو لاؤنج میں مہمانوں کے لیے شربت کے ٹرے سجا رہی تھی، گھبرا کر کمرے کی طرف بھاگی تو دیکھا ماموں ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے بت بنے کھڑے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ ممانی زمین پر بیٹھی سینہ کوبی کر رہی تھی کہ ہائے میں لٹ گئی، میری عزت خاک میں مل گئی، یہ کل موہی میری ناک کٹوا کر چلی گئی۔ میں نے آگے بڑھ کے ممانی کو سنبھالنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے زور سے جھٹک دیا اور چیخ کر بولیں کہ دور رہو مجھ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ضرور تم نے ہی اسے اکسایا ہوگا کیونکہ تم اس کی خوشیوں سے جلتی تھی۔ ماموں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط مجھے تھمایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جس پر رامین نے صاف صاف لکھا تھا کہ وہ شہریار جیسے سنجیدہ اور بور انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اور وہ اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ جا رہی ہے۔ میں نے بے یقینی سے ماموں کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سے ہلنے کے بھی قابل نہیں رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی ہم اسی صدمے میں ہی تھے کہ باہر سے ڈھول کی تھاپ تیز ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ بارات قریب پہنچ چکی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ماموں کا صبر جواب دے گیا اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ گھر جس میں آج قیامت برپا تھی، یہ میرے ماموں منیر احمد کا تھا، اور میں مہرین جو محض 21 سال کی ایک یتیم لڑکی تھی، اپنے والدین کے ایک کار حادثے میں انتقال کے بعد پچھلے 10 سال سے یہاں رہ رہی تھی۔ میری زندگی کا حاصل صرف میری کتابیں اور میری پڑھائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یتیموں کے سر پر چھت تب تک رہتی ہے جب تک وہ بوجھ نہ بنے۔ ممانی کی سختیاں اور طعنے میرا روز کا معمول تھے، مگر ماموں کی محبت مجھے یہاں روکے ہوئی تھی۔ میں یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی اور اپنی کلاس کی ٹاپ پوزیشن ہولڈر تھی۔ میری سادگی ہی میرا زیور تھا، جبکہ اس کے بالکل برعکس میری کزن رامین تھی، جو حسن و جمال میں تو یکتا تھی مگر مزاج میں انتہائی ضدی اور لاپرواہ۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا اور وہ جدت پسند تھی۔ دوسری طرف جس شخصیت سے آج آمین کا نکاح ہونے والا تھا، وہ شہر کے معروف بزنس ٹائکون اور یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر شہریار حیدر تھے۔ شہریار حیدر کا تعلق انتہائی امیر اور بااثر گھرانے سے تھا۔ وہ 32 سالہ وجیح اور باروب شخصیت کے مالک تھے، جن کے سخت مزاج اور رسول پسند طبیعت کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ شہریار کو ایک ایسی شریک حیات کی تلاش تھی جو ان کی خاندانی وقار کے مطابق ہو، اور اسی لیے انہوں نے رامین کا انتخاب کیا تھا، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ وہ جس لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنانے جا رہے تھے، وہ کسی اور کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ ماموں نے دیوانہ وار چاروں طرف دیکھا اور پھر اچانک میرے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر بولے کہ مہرین میری بیٹی، آج میری عزت بچا لو، اگر آج یہ بارات خالی واپس گئی تو میں زندہ نہیں رہوں گا، پورا خاندان مجھ پر تھوکے گا کہ میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، خدارا میری لاج رکھ لو۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ماموں کو دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے بھیک مانگ رہے تھے۔ ممانی نے فوراً آنسو پہنچے اور ان کے لہجے میں وہی زہر آلود سختی لوٹ آئی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر بولی کہ ہاں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ یتیم ہے اور ہم نے اسے پالا پوسا ہے، آج اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے، چلو اٹھو اور جا کر آمین کا جوڑا پہن لو۔ شہریار حیدر کو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منا لیں گے، بس تم منہ بند رکھنا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی کہ میں کوئی قربانی کا جانور نہیں ہوں جسے جب چاہا ذبح کر دیا، لیکن ماموں کی جھکی ہوئی کمر اور بہتے ہوئے آنسوؤں نے میرے لب سی دیے۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہا کہ ماموں آپ مجھے زندہ درگور کر رہے ہیں، وہ شخص مجھے قبول نہیں کرے گا، یہ دھوکہ ہے۔ ماموں نے میرا سر تھام لیا اور لرزتی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن اس وقت میرے پاس زہر کھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، میری خاطر یہ قربانی دے دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور یوں میری زندگی کا سودا صرف چند لمحوں میں طے پا گیا اور مجھے اس کمرے میں دھکیل دیا گیا جہاں رامین کا سرخ روسی جوڑا رکھا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ نکاح کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، میرے دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ مجھے گڑیا کی طرح سجا کر سٹیج پر لا بٹھایا گیا جہاں ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا، لیکن میرے اندر قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ شہریار حیدر کے گھر والے رامین کی جگہ مجھے دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن ماموں نے نہ جانے ان کے بڑوں سے کیا بات کی تھی کہ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ شاید انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بڑی قیمت ادا کی تھی۔ جب نکاح خواہ نے مجھ سے اجازت طلب کی تو میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھے شہریار حیدر پر ڈالی جو انتہائی وقار اور سنجیدگی سے بیٹھے تھے، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری تھی۔ شاید انہیں بتا دیا گیا تھا کہ دلہن بدل گئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس لڑکی سے ان کا نکاح ہو رہا ہے کہ وہ اس گھر کی ایک یتیم بھانجی ہے
جسے وہ شاید اپنی ملازمت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے بند آنکھوں سے قبول ہے کہا اور یہ لفظ میری زندگی کی بربادی کا پروانہ بن گئے۔ رخصتی کے وقت میں ماموں سے گلے ملی تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، جبکہ ممانی کے چہرے پر ایک سکون تھا کہ بلا سر سے ٹلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شہریار نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی تیز چلاؤ، مجھے سر میں شدید درد ہے، اور پھر پورے راستے انہوں نے میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کی یہ سرد مہری مجھے بتا رہی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کانٹوں کی سیج ثابت ہونے والا ہے۔ شہریار حیدر کا بنگلہ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں تھا، جہاں ہر چیز نفاست اور عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مجھے دلہن بنا کر جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ کسی شہزادے کی خوابگاہ لگتا تھا، لیکن میرے لیے کسی جیل کوٹری سے کم نہیں تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ شہریار کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، اور پھر آگے بڑھ کر انتہائی بے دردی سے میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کا ایک طوفان امڈ آیا، جیسے انہیں کسی دھوکے کا یقین ہو گیا ہو۔ وہ دانت پیس کر بولے، تو یہ کھیل کھیلا گیا ہے میرے ساتھ؟ انہوں نے جھک کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں میں رامین کی جگہ قبول کر لوں گا؟ تم جیسی معمول اور سہمی ہوئی لڑکی میری بیوی بننے کے لائق ہے؟ تم نے اور تمہارے ماموں نے مل کر میرے وقار کا تماشا بنایا ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور بمشکل بولی کہ میرا یقین کریں، مجھے مجبور کیا گیا ہے، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ شہریار نے حقارت سے ہنس کر کہا کہ مجبوریاں صرف تم جیسی مکار عورتوں کا اختیار ہوتی ہیں تاکہ ہم جیسے مردوں کو پھنسا سکیں، لیکن کان کھول کر سن لو، تم اس گھر میں رہ سکتی ہو مگر میرے دل اور میرے کمرے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہریار نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر سرد لہجے میں کہا کہ چینج کر کے سو جائیں، میں اس جھوٹ کے رشتے کو نہیں چلا سکتا، میں آپ کو بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نکاح صرف بڑوں کی عزت رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے کروٹ بدل کر سو گیا، جبکہ پوری رات میں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی سخت اذیت میں مبتلا رہی۔ ہاتھوں میں منہ چھپائے میں خاموشی سے روتی رہی کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے۔ پہلے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اب جب گھر بسا تو وہ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ میں نے ساری رات اسی قالین پر بیٹھے بیٹھے گزار دی اور صبح کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر منہ دھویا، کیونکہ آج میری یونیورسٹی میں اہم کلاس تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے مزید کوئی تماشا بنے۔ میں نے ناشتے کی میز پر جانے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں مجھے صرف ذلت ملے گی، اس لیے میں اپنا بیگ اٹھا کر خاموشی سے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر سورج سوا نیزے پر تھا اور گرمی کی شدت سے میرا حال برا ہو رہا تھا۔ گھر سے بس اسٹاپ کا فاصلہ کافی زیادہ تھا اور میری ٹانگیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے لرز رہی تھیں۔ سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں اور دھول مٹی میرے چہرے اور کپڑوں کو خراب کر رہی تھی۔ میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی کہ اچانک میرے قریب ایک سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی آ کر رکی، جس کے ٹائروں کی چیخ سے میں سہم گئی۔ شیشہ نیچے ہوا تو سامنے شہریار تھا، جس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سڑک پر دھول مٹی میں پیدل چلتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی ناگواری اور غصہ آیا۔ اس سے شاید اپنی خاندانی عزت کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انتہائی سخت اور توہین آمیز لہجے میں بولا، بیٹھو گاڑی میں، تماشا مت بناؤ میرا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، بس اسٹاپ قریب ہی ہے۔ شہریار نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور چلایا کہ میں نے کہا بیٹھو گاڑی میں۔ گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، پیدل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ شہریار حیدر کی بیوی سڑکوں پر رل رہی تھی؟ تمہیں اگر اپنا خیال نہیں تو میری عزت کا ہی خیال کر لیا کرو۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں اپنا سوشل سٹیٹس خراب نہیں کر سکتا۔ میں سہم کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور خود کو دروازے کے ساتھ لگا کر سمٹ گئی تاکہ اسے میرے وجود محسوس نہ ہو۔ پورے راستے گاڑی میں گھٹن زدہ خاموشی رہی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، بلکہ مسلسل فون پر کسی سے غصے میں بات کرتا رہا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک رات والے واقعے کے اثر میں ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر اس نے مجھے اتارا اور بنا کچھ کہے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور اپنی کلاس کی طرف بھاگی، کیونکہ میں لیٹ ہو چکی تھی۔ میں اپنی کلاس میں پہنچی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پچھلی نشست سنبھالی اور کتابیں نکال لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی اور طلبہ کے اٹھنے کی آواز آئی تو میں نے بھی نظریں اٹھائیں۔ پروفیسر اندر داخل ہوئے تو میرے ہوش اڑ گئے، میرے پیروں سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ شہریار کھڑا تھا۔ وہ ہماری یونیورسٹی کا نیا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پروفیسر تھا، اور یہ بات مجھے آج سے پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی۔ میری روح تک کام گئی کہ اب گھر کے ساتھ ساتھ یہاں بھی مجھے اس کی نفرت اور سرد مہری کا سامنا کرنا پڑے گا۔
شہریار نے کلاس کا جائزہ لیتے ہوئے جب مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پھر وہی اجنبیت اور سرد مہری آ گئی۔ کلاس روم میں مکمل خاموشی تھی اور شہریار کی بارہوپ آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے اور پوری کلاس سانس روکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا کیونکہ وہ بار بار کلاس کی طرف مڑتے، مگر ان کی نظریں مجھ پر ایسے گزرتیں جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں اور میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ لیکچر کے دوران شہریار نے مارکر ٹیبل پر رکھا اور پوری کلاس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے گرجدار لہجے میں ایک سوال پوچھا۔ کوئی ہے جو مجھے کتابی تعریف کے علاوہ پریکٹیکل جواب دے سکے؟ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا کیونکہ یہ سوال واقعی مشکل تھا اور سلیبس سے ہٹ کر تھا۔ شہریار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھا اور بولے کہ مجھے اندازہ تھا کہ تم لوگوں کا لیول کیا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو شہریار کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور انہوں نے انتہائی ناگواری سے اشارہ کیا کہ تم جواب دو گی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں ان کے پوچھے گئے سوال کا بہت ہی بہترین جواب دیا۔ میرا جواب سن کر پوری کلاس نے مجھے تحسین بھری نظروں سے دیکھا، لیکن شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے انہیں مجھ سے اتنے نپے تلے جواب کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے منہ پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ رٹے رٹائے جملے بول کر تم خود کو لائق ثابت نہیں کر سکتی۔ مجھے پریکٹیکل اپروچ چاہیے تھی جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا اور میں شرمندہ سی ہو کر بیٹھ گئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری کسی بھی خوبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر گھر پہنچی تو عجیب سی ویرانی تھی۔ شہریار کے والدین بیگم حمیدہ اور حیدر صاحب اپنے معمول کے مطابق ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ یہ دونوں انتہائی ماڈرن اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والے لوگ تھے جنہیں گھر کے چھوٹے موٹے مسائل سے کوئی غرض نہیں تھی۔ حیدر صاحب اپنے بزنس ٹرپس اور میٹنگز میں مصروف رہتے اور بیگم حمیدہ اپنے کلب کی ممبرشپ اور چیریٹی شوز میں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو حیدر صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر ہلکا سا سر ہلایا، جبکہ بیگم حمیدہ نے سرسری سی نظر مجھ پہ ڈالی اور ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے بولی کہ مہرین آ گئی ہے، اس کے لیے بھی پلیٹ لگا دو۔ ان کا رویہ برا نہیں تھا، لیکن اس میں وہ اپنائیت بھی نہیں تھی جو ایک بہو کا حق ہوتا ہے۔ میں ان کے لیے ایک غیر ضروری وجود تھی جس سے بس بیٹے کی ضد یا مجبوری کی وجہ سے قبول کیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھ گئی کیونکہ وہاں والی گفتگو میری سمجھ سے باہر تھی اور نہ ہی وہ مجھے اس قابل سمجھتے تھے کہ مجھ سے کوئی بات کی جائے۔ رات کا وقت تھا اور میں کچن میں پانی لینے گئی تو شہریار کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا اور وہ فون پر اپنے دوست احمد سے بات کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ میں قدم روک کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ شہریار کہہ رہے تھے کہ یار تم نہیں سمجھ سکتے میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ میری پوری لائف پلاننگ تباہ ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ رامین جیسی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی میری لائف پارٹنر بنے گی جو میرے سٹیٹس کو میچ کرے گی، مگر میری قسمت میں یہ جاہل اور گوار لڑکی لکھ دی گئی جو شکل سے ہی روتی دھوتی لگتی ہے۔ مجھے اس کے وجود سے گھٹن ہوتی ہے یار، وہ میرے معیار کی نہیں ہے۔ میں بس ڈیڈ کی عزت کی خاطر خاموش ہوں، ورنہ ایک منٹ بھی اسے برداشت نہ کرتا۔ ان کی باتیں میرے دل پر تیر بن کر لگ رہی تھی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں جاہل اور گوار تو نہیں تھی، میں اسی یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ تھی جہاں وہ پروفیسر تھے، لیکن ان کی نفرت کی عینک انہیں میری کوئی خوبی دیکھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے آنسو پہنچے اور بنا کوئی آہٹ کیے اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ آج میرا دل کچی کچی ہو چکا تھا۔ اگلے چند دن یونیورسٹی میں کافی مصروفیت رہی۔ مڈ ٹرم امتحانات سر پر تھے اور ماحول کافی سنجیدہ تھا۔ شہریار پر بھی کام کا دباؤ بہت تھا اور وہ اکثر رات گئے تک یونیورسٹی میں رکتے تھے۔ ایک دوپہر میں لائبریری کے سب سے آخری کونے میں بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی جہاں عموماً کوئی نہیں آتا تھا۔ اچانک مجھے شیلف کے دوسری طرف سے کچھ لوگوں کے خسر پھسر کرنے کی آواز آئی۔ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن تبھی ایک نام میرے کان میں پڑا تو میں چونک گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شہریار کی اکڑ اب نکلے گی جب اس پہ پرچہ لیک کرنے کا الزام لگے گا۔ میں نے سانس روک لی اور کتابوں کے درمیان سے جھانک کر دیکھا تو وہ ہماری یونیورسٹی کے 2 سینئر اسٹوڈنٹس تھے جو شہریار کے مخالف گروپ کے پروفیسر رضوان کے خاص چمچے سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ کام پکا ہو گیا ہے، میں نے شہریار کے لیپ ٹاپ سے پیپر چرا کر اس کی کاپی بنا لی ہے اور اصل ثبوت اس کے کیبن کے دراز کے خفیہ خانے میں چھپا دیے ہیں۔ کل صبح جیسے ہی انکوائری ٹیم آئے گی ہم شور مچا دیں گے کہ پیپر لیک ہوا ہے اور تلاشی کے دوران ثبوت شہریار کے آفس سے ملیں گے۔ پھر دیکھنا یہ کیسے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی کرسی سے ہاتھ دھوتا ہے اور ذلیل ہو کر یونیورسٹی سے نکلتا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ شہریار چاہے مجھ سے کتنی ہی نفرت کرتے تھے لیکن وہ ایک انتہائی ایماندار اور اصول پسند انسان تھے اور اپنے پیشے سے مخلص تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ الزام ان کی زندگی تباہ کر دے گا اور وہ اس بدنامی کو سہ نہیں پائیں گے۔ وہ لڑکے ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں وہیں بت بنی کھڑی رہی
میرے ذہن میں جنگ چھڑ گئی تھی کہ وہ شخص جو مجھے جاہل اور گوار سمجھتا ہے، جو مجھے اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں، کیا مجھے اس کے لیے خطرہ مول لینا چاہیے؟ لیکن پھر میرے دل نے گواہی دی کہ وہ میرا شوہر ہے اور ایک بے گناہ انسان ہے۔ میں اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اسے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور دبے پاؤں ان لڑکوں کے پیچھے گئی جو ابھی باہر کوریڈور میں مزید پلاننگ کر رہے تھے۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے اپنا فون کا کیمرہ آن کیا اور ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ وہ بے فکر ہو کر بات کر رہے تھے کہ پروفیسر رضوان نے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو وہ ہمیں فائنل میں اچھے گریڈز دیں گے اور شہریار کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ میری ریکارڈنگ مکمل ہو چکی تھی اور میرے پاس اب وہ ثبوت تھا جو ان کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ اب اگلا مرحلہ زیادہ مشکل تھا۔ مجھے وہ جعلی ثبوت شہریار کے آفس سے نکالنے تھے جو ان لڑکوں نے وہاں چھپائے تھے۔ خوش قسمتی سے ابھی بریک کا ٹائم تھا اور شہریار آفس میں نہیں تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اسٹاف روم کی طرف بڑھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو الٹا میں ہی پھنس جاؤں گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے شہریار کے کیبن میں داخل ہو گئی۔ میں نے ان کی میز کی درازیں ٹٹولنا شروع کی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد مجھے دراز کے نچلے حصے میں ایک فائل ملی جس کے اندر وہی پیپرز تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور اس فائل کو اپنے بیگ میں چھپا لیا۔ میں ابھی مڑنے ہی والی تھی کہ دروازے کے ہینڈل پر کسی کا ہاتھ پڑا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں جلدی سے سائڈ پر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ شہریار اندر داخل ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ کافی تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے سر میز پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں وہاں سانس روکے کھڑی تھی۔ اگر اب میں پکڑی گئی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میں یہاں جاسوسی کرنے آئی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ فائل اٹھا کر باہر نکلے تو میں موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی کلاسز شروع ہوئی اچانک شور مچ گیا کہ امتحان کا پرچہ لیک ہو گیا ہے۔ ڈین نے فوراً ہنگامی میٹنگ بلا لی اور انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ شہریار کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ میں نے بنا دیر کیے وہ ویڈیو ریکارڈنگ اور کچھ تصاویر جو میں نے لی تھی ایک USB میں ڈالی اور گمنام طور پر ڈین کے آفس میں پہنچا دی۔ تھوڑی دیر بعد کوریڈور میں ہلچل مچ گئی اور سیکیورٹی گارڈ ان دونوں لڑکوں اور پروفیسر رضوان کو پکڑ کر لے گئے۔ سچ سامنے آ چکا تھا اور شہریار کی عزت بچ گئی تھی۔ وہ آفس سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن آنکھوں میں سوال تھا کہ آخر وہ کون تھا جس نے عین وقت پر ان کی مدد کی۔ شہریار گھر واپس آئے تو وہ بہت خاموش تھے۔ بیگم حمیدہ اور حیدر صاحب کسی ڈنر پارٹی میں گئے ہوئے تھے اور گھر میں خاموشی تھی۔ رات کے پہر اچانک شہریار کی طبیعت بگڑ گئی۔ شاید پچھلے کئی دنوں کی ذہنی کوفت اور تھکاوٹ نے انہیں آ لیا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی اور انہیں سنبھالا۔ میں نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی اور دوائی دی۔ وہ نیم کنودگی میں میرا ہاتھ پکڑ کر اونگ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور وہ رات میں نے ان کے سرہانے جاگ کر گزاری۔ صبح فجر کے وقت جب ان کا بخار ٹوٹا اور وہ پرسکون نیند سو گئے تو میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ ان کے جاگنے پر میرا سامنا نہ ہو۔ اگلی شام شہریار کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ میں یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی کہ شہریار میرے کمرے کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے میرا بلو فائل فولڈر دیکھا ہے جو شاید میں کل گھر لایا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خود ہی کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک ان کی نظر میرے اسٹڈی ٹیبل پہ پڑی جہاں میرا بیگ کھلا رکھا تھا اور اس میں سے وہی فائل جھانک رہی تھی جو میں نے ان کے آفس سے نکالی تھی اور اسے پھینکنا بھول گئی تھی۔ شہریار آگے بڑھے اور انہوں نے وہ فائل نکالی۔ فائل دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے بے یقینی سے فائل اور پھر مجھے دیکھا۔ ان کے ہاتھ وہ ثبوت تھے جو ان کے خلاف پلان کیے گئے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی اور شہریار کی آنکھوں میں سمجھ میں آنے والا ایک جھٹکا تھا کہ وہ نامعلوم مددگار کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی تھی جسے وہ ہمیشہ کم عقل سمجھ رہے تھے۔ شہریار کے ہاتھ میں وہ فائل دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی اور میں وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ شہریار نے دھیرے سے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں جو تاثر تھا اسے پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ حیرت، شرمندگی اور بے یقینی کا ملا جلا عکس تھا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ مہرین، یہ فائل تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ یہ وہی پیپرز ہیں جو لیک ہوئے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ میرے آفس سے کیسے غائب ہوئے؟ ان کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک سوال تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کانپتے ہوئے لہجے میں سچ بول دیا کہ جی میں جانتی ہوں، کیونکہ یہ فائل میں نے خود آپ کے کیبن سے نکالی تھی۔ یہ سنتے ہی شہریار چونک گئے اور انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میں نے نظر جھکائے انہیں سب بتا دیا کہ کیسے میں نے لائبریری میں ان لڑکوں کی سازش سنی تھی اور کیسے ان کے چھپائے ہوئے ثبوت وہاں سے ہٹائے اور پھر وہ USB بنا کر ڈین کو بھیجی۔ میری بات سن کر شہریار اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گئے۔ ان کے ہاتھ سے فائل بیڈ پر گر گئی اور وہ دھم سے وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے خلا میں گھورتے رہے اور پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا
ان کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یا اللہ میں کتنا بڑا اندھا تھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا جن میں اب آنسو تیر رہے تھے، اور انتہائی پشیمانی سے بولے کہ مہرین، تم نے اس شخص کی عزت بچائی جس نے قدم قدم پر تمہاری تذلیل کی۔ میں نے تمہیں جاہل سمجھا، تمہیں دوسروں کے سامنے حقیر جانا اور تمہیں بیوی کا درجہ دینے سے انکار کیا، لیکن تم نے بدلے میں مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ آخر کیوں؟ تم چاہتی تو خاموش رہ کے میرا تماشا دیکھ سکتی تھی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا؟ میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی شہریار، آپ میرے شوہر ہیں اور میرا مان ہے۔ آپ کا تماشا بنتا تو میری ذات بھی کچی کچی ہو جاتی۔ میں ایک یتیم لڑکی ضرور ہوں مگر بے حس نہیں ہوں۔ میں اپنے شوہر کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، چاہے وہ مجھے پسند کریں یا نہ کریں۔ میرا یہ جواب سن کر شہریار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش میں محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو مہرین، میں اپنی انا اور ظاہری خوبصورتی کے قول میں ایسا قید تھا کہ مجھے تمہاری سیرت کا اجلا پن نظر ہی نہیں آیا۔ تم نے مجھے آج شکست دے دی ہے۔ تمہاری اس خاموش محبت اور وفاداری نے میرے دل کو جیت لیا ہے۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ شہریار کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل گیا۔ وہ اب مجھ سے نظریں چرا کر نہیں گزرتے تھے، بلکہ ان کی نظروں میں میرے لیے احترام اور ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب میں چائے لے کر گئی تو بیگم حمیدہ نے حسب معمول مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ ذرا سلیقے سے کپ رکھا کرو، اتنے بڑے گھر میں آ گئی ہو مگر طور طریقے وہی پرانے ہیں۔ میں خاموشی سے سننے کی عادی تھی مگر آج کچھ حیران کن ہوا۔ شہریار نے فوراً اپنا کپ ٹیبل پر رکھا اور سنجیدگی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر بولے کہ مام، مہرین کو ٹوکنا بند کر دیں، اور اس میں اتنی سمجھ بوجھ ہے جتنی شاید ہم سب میں ملا کر بھی نہیں۔ وہ صرف میری بیوی نہیں بلکہ ایک بہت ذہین اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس لیے آئندہ میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ شہریار کا یہ رد عمل دیکھ کر بیگم حمیدہ اور حیدر صاحب کے ہاتھ رک گئے اور وہ حیرت سے بیٹے کا منہ دیکھنے لگے جس نے آج پہلی بار اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ میرے دل میں ایک انجانی خوشی نے سر اٹھایا کیونکہ آج مجھے اس گھر میں اپنی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب جب شہریار کلاس میں آتے تو وہ مجھے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ ایک دن لیکچر کے دوران ایک پیچیدہ ٹاپک پر بحث چل رہی تھی تو شہریار نے پوری کلاس کے سامنے میرا نام پکارا اور کہا کہ مہرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کھڑے ہو کر اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو انہوں نے سب کے سامنے میری تعریف کی اور کہا کہ یہ کلاس کا سب سے بہترین تجزیہ ہے۔ چھٹی کے وقت جب میں پارکنگ میں پہنچی تو ایک ہارن کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شہریار اپنی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ آ جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں، ساتھ چلتے ہیں۔ میں ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گئی اور کہا کہ سر، سب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور بولے کہ دیکھنے دو، شوہر اپنی بیوی کو گھر لے جا رہا ہے، کوئی جرم تو نہیں کر رہا۔ ان کے لہجے کی شوخی اور اپنائیت نے میرے گال سرخ کر دیے اور میں خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ راستہ جو ہمیشہ گھٹن اور اجنبیت میں کٹتا تھا آج دنیا کا سب سے حسین سفر لگ رہا تھا۔ ہم نے راستے میں ڈھیر ساری باتیں کی۔ انہوں نے مجھ سے میرے پسندیدہ سبجیکٹس اور کتابوں کے بارے میں پوچھا اور میں حیران تھی کہ وہ شخص جو کبھی مجھے بولنے کا حق نہیں دیتا تھا آج میری ہر بات اتنی توجہ سے سن رہا ہے۔ گھر پہنچ کر شہریار نے مجھے ایک شاپنگ بیگ تھمایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے حیرت سے کھولا تو اس میں ایک بہت خوبصورت سا جوڑا اور کچھ کتابیں تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا کر بولے کہ یہ ایک چھوٹی سی معذرت ہے میرے اس برے رویے کی جو میں نے تمہارے ساتھ روا رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں جہاں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ مہرین، میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شام میری زندگی کی حسین ترین شام تھی۔ ہم دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور خوشگوار موسم کا لطف اٹھا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کے تمام دکھ ختم ہو چکے ہیں، خوشیاں میرا مقدر بن گئی ہیں۔ کچھ ہفتے اسی طرح خوابوں کی طرح گزر گئے۔ میں اور شہریار ایک دوسرے کے بہترین دوست اور جیون ساتھی بن چکے تھے۔ گھر میں بھی بیگم حمیدہ کا رویہ شہریار کی سختی کی وجہ سے مجھ سے کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ خوشی کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔ ایک رات ہم سب لاؤنج میں بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گھر کی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ رات کے اس پہر فون کا بجنا عجیب تھا۔ ملازمہ نے فون اٹھایا اور پھر گھبرائے ہوئے انداز میں شہریار کو بلایا۔ شہریار نے فون کان سے لگایا تو ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ وہ مسلسل ہوں ہاں کرتے رہے اور ان کی پیشانی پر لکیریں گہری ہوتی گئیں۔ فون رکھ کر وہ ہماری طرف مڑے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیگم حمیدہ نے پریشانی سے پوچھا کہ بیٹا خیر تو ہے؟ کس کا فون تھا؟ شہریار نے ایک نظر مجھ پر ڈالی جیسے وہ مجھے کچھ بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوں، اور پھر بمشکل بولے کہ رامین کا فون تھا۔
وہ ہسپتال میں ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ رو رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہ واپس آنا چاہتی ہے۔ رامین کا نام سنتے ہی میرے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ وہ لڑکی جو اپنی مرضی سے بھاگ گئی تھی آج واپس آ کر میری ہنستی بستی زندگی میں زہر گھولنے والی تھی۔ بیگم حمیدہ فوراً ممتا کے جذبے سے مغلوب ہو گئیں اور بولیں کہ ہائے میری بچی، میں نے کہا تھا نا کہ وہ نادان ہے، ضرور کسی نے اسے ورگلایا ہوگا۔ شہریار جلدی جاؤ اور اسے لے کر آؤ، وہ اس گھر کی عزت ہے، ہم اسے ایسے رلنے نہیں دے سکتے۔ شہریار نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں جانتی تھی کہ رامین ان کی پہلی محبت اور پہلی پسند تھی۔ کیا رامین کی واپسی شہریار کو مجھ سے دور کر دے گی؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ میں تو صرف ایک متبادل تھی، ایک سمجھوتا تھی۔ شہریار نے چابی اٹھائی اور بنا مجھ سے کچھ کہے تیزی سے باہر نکل گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ شہریار کے جانے کے بعد وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ گھڑی کی ہر ٹک ٹک میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں لاؤنج میں ٹہلتی رہی، کبھی دروازے کو دیکھتی تو کبھی فون کو۔ میرے ذہن میں وسوسوں کے سام پن پھیلائے کھڑے تھے کہ کہیں وہ پرانی محبت دوبارہ جاگ نہ اٹھی ہو، کہیں رامین کے آنسو شہریار کے دل کو پگھلا نہ دیں۔ حمیدہ بیگم جو چند لمحے پہلے تک مجھے بہو مان رہی تھیں، اب رامین کا نام آتے ہی ان کی ساری محبت ادھر منتقل ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اذیت ناک انتظار کے بعد گاڑی کا ہارن بجا۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، گیٹ کھلا اور گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ شہریار گاڑی سے اترے اور پچھلی سیٹ سے رامین کو سہارا دے کر اتارا۔ رامین کی حالت دیکھ کے میں اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ وہ رامین جو اپنے حسن اور فیشن پر ناز کرتی تھی اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ کئی جگہ خراشیں تھیں۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شہریار کا چہرہ سپاٹ تھا اور ان کی آنکھوں میں ہمدردی تو تھی مگر وہ دیوانگی نہیں تھی جس کا مجھے ڈر تھا۔ بیگم حمیدہ دوڑتی ہوئی آئیں اور رامین کو گلے لگا لیا۔ میری بچی، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ مجھے بیگم حمیدہ سے اس رویے کی امید نہیں تھی، لیکن شاید وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے خوش نہیں تھی، اس لیے رامین کے آنے پر ان کا یہ رویہ تھا۔ رامین نے انہیں دیکھتے ہی دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور بولی کہ میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ شخص دھوکے باز تھا، وہ میرا سارا زیور اور پیسہ لے کر بھاگ گیا اور مجھے سڑک پر پھینک گیا۔ میں بہت گنہگار ہوں، میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا۔ بیگم حمیدہ اسے دلاسا دیتے ہوئے اندر صوفے پر لائیں اور مجھے حکم دیا کہ مہرین کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جلدی سے پانی، جوس اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ میں خاموشی سے کچن میں گئی اور چیزیں لے آئی۔ شہریار صوفے کے سامنے کھڑے بازو سینے پر باندھے رامین کو دیکھ رہے تھے۔ رامین نے شہریار کے پیروں میں گرنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے بولی کہ شہریار مجھے معاف کر دو، میں بھٹک گئی تھی، میں تمہاری قدر نہیں جان سکی، پلیز مجھے ایک موقع دے دو، میں ساری زندگی تمہاری باندھی بن کر رہوں گی۔ یہ منظر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا شوہر جس کے لیے میں نے اپنی عزت نفس ماری اور اب اس کے سامنے اس کی پہلی پسند گڑگڑا رہی تھی۔ بیگم حمیدہ نے فوراً رامین کی حمایت کرتے ہوئے شہریار سے کہا کہ دیکھو بیٹا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ بچی ہے، نادان ہے، اسے سزا مل گئی ہے، اب تم اسے معاف کر دو اور اپنا لو۔ اب جب اصل حقدار واپس آ گئی ہے تو ہمیں پرانی باتوں کو بھول کر رامین کو اس کا مقام دینا چاہیے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے، بالکل میرے خوابوں کی طرح۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھا اور پھر شہریار کی طرف نظر اٹھائی جو خاموش کھڑے تھے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا کہ اب شہریار بولیں گے کہ مہرین تم جا سکتی ہو۔ رامین نے بھی امید بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا جس میں صرف میری سانسوں کے اکھڑنے کی آواز تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھا کر رامین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ شہریار نے انتہائی ٹھہراؤ اور مضبوط لہجے میں کہا کہ رامین، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میں دل میں بوجھ رکھ کر نہیں جی سکتا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ انسانیت کے ناطے میرا فرض تھا کہ تمہیں سڑک پر نہ چھوڑتا، لیکن شہریار ایک لمحے کو رکے اور پھر مڑ کر میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جس نے اندھیرے کمرے کو روشن کر دیا۔ وہ میری طرف بڑھے اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بغیر وہ مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر چکے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ لیکن موم اور رامین، ایک بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مہرین صرف ایک مجبوری تھی۔ نہیں، مہرین میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میرا انتخاب ہے۔ جس وقت مجھے رامین نے ٹھکرایا تھا اور میری عزت خاک میں ملنے والی تھی، تب اس لڑکی نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر میرا مان رکھا تھا۔ میں نے اسے دھتکارا، ذلیل کیا، مگر اس نے میری پیٹھ میں چھرا کھونپنے کے بجائے میری ڈھال بننا پسند کیا۔ آج اگر میں یونیورسٹی میں سر اٹھا کر چلتا ہوں تو وہ صرف مہرین کی وجہ سے ہے۔ رامین اور بیگم حمیدہ حیرت سے منہ کھولے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔
شہریار نے مزید سختی سے کہا کہ رامین میرے دل کے دروازے پر اب صرف مہرین کا نام لکھا ہے۔ میں ہیرے کو چھوڑ کر دوبارہ پتھر کو نہیں اٹھا سکتا۔ مہرین میرا ماضی نہیں بلکہ میرا حال اور مستقبل ہے۔ شہریار نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور ماموں منیر کو کال ملا دی۔ انہوں نے بہت مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال بتائی اور گھر آنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں ماموں منیر اور ممانی وہاں پہنچ گئے۔ وہ دونوں سر جھکائے اندر داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کے سر ندامت سے مزید جھک گئے۔ ماموں نے آگے بڑھ کر شہریار کے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی جس کی سزا تم نے بھگتی، میں شرمندہ ہوں۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ مہرین تم نے ثابت کر دیا کہ تم خونی رشتوں سے زیادہ مخلص ہو۔ ممانی نے بھی روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ رامین نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کہ مہرین مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا حق مارنے کی کوشش کی، مگر سچ یہ ہے کہ تم ہی شہریار کی اصل حقدار ہو۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ میرے دل میں اب کوئی میل نہیں تھا۔ ماموں اور ممانی رامین کو لے کر وہاں سے چلے گئے کیونکہ اب وہ وہاں رکنے کا جواز کھو چکی تھی۔ جب لاؤنج خالی ہو گیا تو بیگم حمیدہ آہستہ قدموں سے میرے پاس آئیں۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مہرین بیٹی، میں نے ممتا کے اندھے پن میں تمہاری قدر نہیں کی۔ مجھے لگا کہ میرا بیٹا اس زبردستی کے رشتے سے خوش نہیں ہے اور میں بھی اس کے لیے اداس تھی۔ اسی لیے رامین کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے بیٹی کی کوئی خوشیاں واپس آ سکتی ہیں، مگر اس کے دل کا حال جان کر میں خوش ہوں کہ اس نے تمہیں چنا۔ تم نے میرے بیٹے کا اس وقت ساتھ دیا جب اسے سب چھوڑ گئے تھے۔ آج سے تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ میں نے روتے ہوئے انہیں گلے لگا لیا۔ یوں ہمارے گھر کی فضا ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئی۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ شہریار کی محبت اور توجہ نے مجھے ایک نیا اعتماد بخشا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز کر دی کیونکہ فائنل امتحانات شروع ہو چکے تھے اور میرا گولڈ میڈل کا خواب ابھی ادھورا تھا۔ شہریار راتوں کو میرے ساتھ جاگتے، مجھے پڑھاتے اور میری ہمت بڑھاتے۔ وہ اکثر کہتے کہ مہرین مجھے تم اسٹیج پر سب سے آگے چاہیے ہو۔ ان کی یہ سپورٹ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ میں نے دن رات ایک کر دیا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے اور شہریار کو شدت سے انتظار تھا۔ یونیورسٹی کا کانوکیشن ہال طلبہ اور ان کے والدین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے گاؤن اور خوشی سے تمتماتے چہرے نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسٹیج پر معزز مہمان گرامی اور فیکلٹی ممبرز موجود تھے۔ شہریار بھی بلیک گاؤن میں ملبوس اسٹیج پر بیٹھے انتہائی پروقار لگ رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار ہال میں مجھے تلاش کر رہی تھیں اور جب ہماری نظریں ملی تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے حوصلہ دیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور نام پکارے جانے لگے۔ آخر میں ڈین صاحب مائک پر آئے اور بولے، اب میں دعوت دوں گا ہماری یونیورسٹی کے سب سے قابل اور ہونہار پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب شہریار کو کہ وہ آئیں اور اس سال کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ کو ایوارڈ دیں۔ تالیوں کی گونج میں شہریار اپنی نشست سے اٹھے اور پوڈیم پر آئے۔ شہریار نے مائک سنبھالا اور مسکراتے ہوئے ہال کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن میرے لیے دوہری خوشی کا باعث ہے۔ بطور استاد مجھے فخر ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایسے ہونہار طلبہ پیدا کیے، لیکن آج یہ گولڈ میڈل دیتے ہوئے میرا سر فخر سے کچھ زیادہ ہی بلند ہے کیونکہ یہ ایوارڈ جس اسٹوڈنٹ کا ہے وہ صرف اس یونیورسٹی کی بہترین طلبہ نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہے۔ میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا مسز مہرین شہریار کو۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میرا نام شہریار کے نام کے ساتھ سن کر مجھے لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ میں کامتی ٹانگوں کے ساتھ اسٹیج کی سیڑھیوں پر چڑھی۔ سامنے شہریار کھڑے تھے جن کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں ان کے سامنے پہنچی تو انہوں نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں گولڈ میڈل پہنایا اور مجھے ڈگری تھمائی۔ اسٹیج پر کیمروں کی فلیش لائٹس چمک رہی تھیں اور پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ شہریار نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے سب کی نظروں سے بچا کر صرف میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا، تھینک یو مہرین، میری زندگی میں آنے کے لیے اور مجھے ایک پتھر سے انسان بنانے کے لیے۔ یہ میڈل تمہاری محنت کا ہے لیکن تم میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہو۔ ان کے ان الفاظ نے میری آنکھوں کے بند توڑ دیے۔ میں نے اشک بار آنکھوں سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے لے کر ایک کامیاب عورت اور محبوب بیوی بننے تک کا سفر۔ ایک کامیاب عورت اور محبوب بیوی بننے تک کا یہ سفر کانٹوں سے بھرا تھا لیکن اس کا انجام گلاب کی طرح مہک رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے صبر کی توفیق دی اور اس کا پھل اتنا میٹھا عطا کیا کہ ماضی کے سارے دکھ دھل گئے۔ شہریار نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں نے اکٹھے اسٹیج سے نیچے قدم رکھا، ایک نئی اور روشن زندگی کی طرف۔